Any regret in life? हमारी हमारी यही फील्ड है और इसी की गलतियां हैं या इसी के पछतावे हैं। हम शादी तो ऐसी कर रहे थे और 31st की नाइट थी। ये 79 के दिसंबर 31st की बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन थी। ठीक है, शादी हो तो ऐसी जो आपका थिएटर प्ले था। थिएटर प्ले जावेद शेख साहब के जी, बताया था साथ। आपने। तो मेरे वालिद साहब यहाँ पिंडी में थे और वो हॉस्पिटलाइज थे और मैं डे बाय डे कह रहा था कि मैं अब जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा। तो 1 जनवरी को भी मेरा ही प्ले वहाँ ओपन होना था, गुस्ताखी माफ। तो फोन आ गया। अब बाकी सारी कास्ट को पता था कि मेरे फादर की डेथ हो गई। ओहो, उन लोगों ने नहीं बताया। अच्छा। और मैं अपने काम में लगा हुआ हंसा रहा हूँ और एक्ट कर रहा हूँ और सब कर रहा हूँ और लेकिन मैं उनके बिहेवियर से अंदाज़ा लगाया कि समथिंग इज रॉन्ग। तो मेरी तवज्जो गई और फिर जब आखिर में जब ये शेख साहब ने बताया कि जी इस तरीके से जुल्करनैन साहब के वालिद की डेथ हो गई है, तो पूरा हॉल खड़ा होकर दुआ दी और यो किया। वो पछतावा, वो बात कि अगर मैं 1 वीक पहले भी चला जाता, अगर मैं 4 दिन पहले चला जाता तो कम से कम कुछ बात तो हो जाती, कुछ बात हो जाती, कुछ वो आखिरी वक्त में कह देते, कुछ वो हो जाता। तो ये मुझे पछतावा है। और हमारे जैसे कई लोगों को ऐसा है कि काम के दौरान हमारा कमिटमेंट होता है लोगों से भी, और तो ये एक पछतावा है ज़िंदगी का कि मैं वालिद साहब के पास आखिरी वक्त में नहीं था। लेकिन इसके बदले में परवरदिगार ने मुझे मेरी वालदा लाहौर में, उनको लाहौर मतलब वो इजी फील नहीं करती थी, या कराची या पिंडी। तो 1 महीने पहले उनका फ़ोन आया कि मैं लाहौर आना चाहनी है, मैंने पिंडी आके ले जा। तो मैं गया हूँ, मैं लेके आया हूँ। मैंने 1 महीने अपनी वालदा की जो खिदमत की, बीमार थी, मैंने नहलाया भी उन्हें और अटेंडेंट रखने के बावजूद भी मैं अटेंड करता था। तो वो कहती थी बेटा, तो वो उन्होंने ये देखा कि ये तो बाहर ही रहा, कभी कोयटा, कभी ये, कभी वो पंछी और खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारी, इसने मेरी खिदमत कम की। तो आखिरी महीना सारा मुझे दिया, डे नाइट। तो वो मुझे खुशी होती है कि मैंने माँ की खिदमत तो की, जो बाप की नहीं कर सका था वो माँ की कर ली। ये 2 बातें और आपसे खुश गई जिसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आखिरी मुकालमा आपका अपनी वालदा से और वालिद से क्या हुआ? वालिद साहब तो पिंडी में थे, तो मेरी फ्लाइट का टाइम था और वो बड़े कॉन्शियस थे कि ये लेट कर रहा है और लेट हो रहा है, तो ये है वो है। तो मैंने कहा जी अब मुझे पता है टाइम है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो गले लगाया, तो उन्होंने कहा बेटा अल्लाह बहुत तरक्की देगा, ये आखिरी बात, आखिरी दुआ। और वालदा से तो मैंने बड़ी दुआएं ली। वालदा से तो हर सांस में मैं उनको करवट बदलता था, उनको मैं नहलाता था, उनके बाल बनाता था। तो वो अपना दुआएं देती थी। तो आज जिस मकाम पे हूँ मैं, मुझे लगता है कि उन्हीं की दुआएं हैं, और किसकी दुआएं, और किसकी दुआएं। तो ये एक वो लम्हा है जो मुझे किसी वक्त मतलब याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। जुल्करनैन साहब, मुड़ के देखिए, जिंदगी की सबसे तल्ख याद क्या है आपकी? तल्खियात भी शोबिस से ही है। मेरा एक प्ले था, वो प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, प्रमोटर और थे, वो सारा कुछ हुआ। हमारी फील्ड से भी आप वाकिफ़ हैं। वो आपस में गिचपिच हो गई, अखबार में इश्तार भी आ गया, तहरीर जुल्करनैन हैदर फलाना फलाना, ड्रामे का नाम आज भी याद है, हमसे बढ़कर कौन। और वो एक ऐसी गेम चली कि स्क्रिप्ट चेंज हो गया, मेरा स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा कि वो तो शोर करेगा, तो डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने मुझे कहा कि जी वो तो वल्गर था। तो मैं कभी गया नहीं था, मेरा स्क्रिप्ट जाता था तो वो ओके हो जाता था।
تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ کہہ دیجئے کہ جی اسکرپٹ ولگر تھا تو اس لیے ہم نے کیا, وہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے تو پھر کرنا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ پہلا پلے جب ہوا تو میں روتے روتے عبداللہ شاہ غازی بابا چلا گیا. وہ واپس آیا تو پتہ چلا شو ہوا, پہلا شو اتنا برا ہوا کہ بوتلیں چلیں اور لوگوں نے یہ کیا اور وہ کیا وہ کیا, تو تھوڑا سا ٹھٹکا میں. اس کے بعد وہ پلے ہوا دولہا ہو تو ایسا کہ میں بات کر رہا ہوں, جس پہ فلم بنی, جس پہ انڈیا میں فلم بنی, جس پہ جاوید شیخ صاحب کو پذیرائی ملی, جس پہ فیصل قریشی کو پذیرائی ملی, پھر اس میں ایوارڈ ملا, عوامی ایوارڈ کراچی میں, میرے خیال میں اس میں نگار ایوارڈ, گریجویٹ ایوارڈ, اور ہر تقریب میں ایوارڈ دینے والا وہی, اب اس وقت تو وہ نہیں ہے, نام نہیں لینا چاہیے, ان کے ہاتھوں سے ہی انہوں نے دیا ایوارڈ. اور پھر میں نے جب پنڈی میں کیا تو وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے کراچی کی, تو میں نے کہا کہ چلو چل کے ڈرامہ دیکھیں. تو میں نے ہر مرتبہ انہیں یاد کرایا سر یہ وہی ڈرامہ ہے جو ولگر تھا. تو یہ بھی ایک یاد ہے اور ایک مطلب وہ ہے. تو مطلب یہ کہ ہم لوگ کامیابی ہو یا ناکامی ہو نا, تو لوگ تو دیکھ لیتے ہیں نا, سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ فلم فلاپ ہو گئی, ڈرامہ برا ہو گیا, اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں. یہ فرمائیے میموریبل مومنٹ. یادگار مومنٹ یہ تھی کہ میں پاکستان کا کیا ایشیا کا فرسٹ آرٹسٹ ہوں جس نے ناروے میں اپنا سیریل کیا. یعنی بہت سارے پروجیکٹ کیے, لندن میں کیے, امریکہ میں کیے, اڑان میں تو پوری دنیا گھومے. شاہد ندیم صاحب کیا کرتے جی, شاہد محمد ندیم صاحب کے سیریل میں, اور جہاں جہاں گیا وہاں کا گیٹ اپ کیا اور انجوائے کیا اور ریلیکس کیا. ناروے میں میں اپنا ایک سیریل کرنے کے لیے گیا تھا, تو اس کا میں نے بجٹ بنایا وہاں جا کے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ میں نے بنا بھی لی, اور یہاں سے کاسٹ بھی ڈیسائیڈ کر کے گیا ہوا تھا, ان کے پاسپورٹ لے کے گیا ہوا تھا, تو وہاں جا کے میں نے کہا اندازہ لگایا کہ فرض کیجئے اگر یہ 100 روپے میں بن رہی ہے تو یہاں آؤں گا تو بہت زیادہ ہوگا تو کوئی 100 روپے ہی دے گا. تو پھر وہاں کے بچے بچیوں کو لے کر میں نے وہی سیریل بنایا. اور پھر مجھے اب ناروے ایمبیسی نہیں بلاتی, وہ کہتی ہے آپ پاسپورٹ بھیج دیجئے, جب آپ نے یورپ جانا ہو آپ پاسپورٹ بھیج دیا کیجئے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ہمارا اتنا خوبصورت آپ نے کیپچر کیا ہے, اور وہ میں نے بھیجا بھی ان کو. تو یہ کون سی ایسی چیز ذوالقرنین بھائی جو اس سارے سفر میں, کون سا ایسا انسیڈنٹ, واقعہ, چیز, رشتہ, کوئی بھی چیز, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کی خواہش ہو کہ یار یہ پیس زندگی کا, یہ یاد, یہ وقت ڈیلیٹ ہو جائے؟ مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جان کا صدقہ جان, مال کا صدقہ مال. پوچھا علم کا صدقہ, کہا جو آتا ہے وہ عطا کر دو. تو جو آپ کو آتا ہے وہ عطا کر دیں. تو میں نے اپنے جتنے شاگرد ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے اور اس کال سے میں نے پوری کوشش کی کہ جو مجھے آتا ہے میں ان کو دوں. وہاں سے مجھے آج تک کبھی کچھ نہیں ملا, کسی شاگرد سے نہیں ملا. اور شاگرد اور استاد جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں آج کل. ایک وہ ہے جو آپ کو کام دلا رہا ہے, اس کی آپ بڑی رسپیکٹ کریں گے, جس سے آپ نے کام سیکھا ہے اس کا آپ نام نہیں لیں گے. تو ابھی بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, ایسے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے آج تک جو اب کام دلا رہے ہیں ان کے نام لیتے ہیں, وہ بھائین بڑے اچھے سن, وہ بھائین بڑے اچھے نے, وہ بڑا خیال رکھ دینے, وہ بڑا انج کر دینے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس منزل تک چلانے میں کس کس کا کتنا کتنا کنٹریبیوشن اور کتنا کتنا ہاتھ ہے, اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا, آپ ہی کے ایک فرمان کا مفہوم ہے نا کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی جس سے تم نے سیکھا وہ گویا تمہارا استاد ہے. تو میں آنیسٹلی ایمانداری سے, دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام دیکھ کے بھی ہم سیکھتے ہیں کوئی چیز, جی وہ بھی ہمارے بے شک ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ استاد ہوتے ہیں. استاد ہیں جی. تو ہم نے تو جس تعظیم سے آپ کو ریکویسٹ کی تھی اس کے پیچھے یہی تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوشش سے ہی سیکھا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی کوشش سے سیکھا کہ نہیں سیکھا, اس کوشش سے ضرور سیکھا تھا جو آپ نے لکھا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو کیونکہ وہ ہر چیز سے آپ سیکھتے ہیں, کیریکٹر کیسے بنانا ہے, اس کے اندر محاوروں کو کیسے اب آپ کو جو جملہ تھا چھاؤں میں,
وہ الکمونیا میں ہاں جی کیا تھا وہ؟ الکمونی میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ میں جب کر کے آیا لیڈی صاحب کے ساتھ میں نے کیا تو وہ تو کہنے لگے بھائی، وہ میمن ہمارا دوست ہے، تو کہنے لگا یہ بھائی پہلے لطیف کباڑیا اور بہروز سبزواری صاحب یہ کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ ایک میں ڈراپ ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگے بھائی لیری بھائی کہہ رہے ذوالقرنین کو بلا لو. تو میں چلا گیا، بہرحال میں نے کرا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کتنے پیسے لے گا؟ میں نے کہا آپ کتنے پیسے دیں گے؟ کہ میں پر شو 50 روپے دوں گا. میں نے کہا 50 روپے پر شو مجھ سے لینا، میں نے لیری صاحب کے ساتھ کام کرنا. واہ. تو میں نے ان سے سیکھا. اپنے وقت میں اس کے بعد پھر لیری صاحب اور منور صاحب دو ایسے ہمارے کامیڈین ہیں جن کے بغیر آپ کامیڈی کر ہی نہیں سکتے، یا ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. دونوں لیجنڈس کے لیے بہت ساری کیا بات ہے جی. لہری صاحب کی کیا کہنے. تو جب کر کے آیا میں تو وہ میرے ذہن میں لیری صاحب ہی تھے. الکمونی میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جیسے مہمان بڑھاتے ہیں حویلی کی شان، کس کو ملاقات کا شرف بخشیں گی. یہاں تو 2 بیگمات صاحبان ہیں، ویسے تو 2.5 ہیں، آدھی تو زبانی بیگم بھی. تو یہ لیری بھائی ذہن میں تھے. تو لیری بھائی نے میں ملا تو کہنے لگا یہاں آئیے. میں گیا تو کہنے لگے ہمیں کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ خاصے قریب آئے. انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی. تو یہ اعزاز